کو احساس ہو. وہ تو پیچھے پیچھے تھے اور پیچھے پیچھے آ کر کے وہ آگے بڑھ گئے, ہم پیچھے ہی آ گئے. بھائی اور دوستو, آج اسی ملک کے رہنے والے جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی, قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے, تاریخ گواہ گئے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, دلی سے لے کر کے سونار گاؤں جو پاکستان جاتا ہے وہاں تک کوئی ایسی درخت نہیں تھی جس میں علماء کرام کی سریں لٹکی نہیں ہوئی. کاٹ دیے گئے تھے, گردن اڑا کر کے ان کے سر کو لٹکا دیا تھا داڑھی والے. یہ ایسی آزادی نہیں ملی. علماء کو سکر کے کھال کے اندر بھر کر کے ان کو جلا دیا. اتنی بڑی قربانی آج ہمارے مداخلت میں 313 جو سمویدھان جو لاگو تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ مسلم پرسنل جو ہے مسلمان کا جو قوانین ہے طلاق کا خلا کا ان کو اختیار کے, ان کو دینی مدارس بنانے کا اختیار ہے, اپنے یعنی اسلامی طریقے کو نافذ کرنے کا یہ طریقہ ان کو اختیار ہے. آج یہ طرح طرح کے ظالم و ظالم حکمراں آج ہمارے اوپر مسلط ہو کر کے یہ طرح طرح کے کبھی مندر مسجد کا, کبھی قبرستان شمشان گھاٹ کا, کبھی کبھی کس طرح سے وہ الیکشن کا ٹائم آتے ہی یہ ساری چیزیں اچھالنے لگتا ہے. عزیز بھائیو اور دوستو, کیا ہم اپنے گریبان میں چھان کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں تھے اور ہم کہاں آ رہے ہیں, اور ہم پچھڑے پر کے شکار ہو گئے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے, صرف اور بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہو گئے. ہم تعلیم سے دور ہو گئے, تعلیم سے ہم نے پیچھے چھوڑ دیا, تعلیم کو ہم نے گلے نہیں لگایا, تعلیم کو ہم نے اختیار نہیں کیا, ایجوکیشن کو اپنے زندگی کے اندر نہیں لایا, بچوں کو اپنے سرمایہ نہیں سمجھا. تو آج دیکھیے ہم بستی کی طرف جا رہے ہیں اور یعنی مستقبل کے اندر اور بھی بستی کی طرف چلے جائیں گے. تو عزیز بھائیو اور دوستو, ہمارے نونہال لوگ ہیں, ہمارے چھوٹے بچے ہیں, یہ بھوش کے نرماتا ہے, بھوش کو بنانے والے ہیں, اس کے اوپر ہم محنت نہیں کر رہے ہیں. 11-12 سال کے بچے ہوتے ہیں, اس کو ہم بھیج دیتے ہیں رائے پور کلکتہ کمانے کے لیے. تو عزیز بھائیو اور دوستو, جب عزت و احترام جب آپ اڑ جاتا ہے تو بچے احترام کرتے رہے. ہم سگریٹ پیتے ہیں تو کہتا میرا بیٹا سگریٹ پینے لگا, تو وہ ماحول میں جائے گا تو ایسے ہی ہو جائے گا. تو عزیز بھائیو اور دوستو, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ماحول کو کیسے سنبھالیں. ارے کھانے کمانے کا مسئلہ اگر دنیا زندگی ہوتی تو جانور بھی زندگی گزار رہا ہے, جانور بھی زندگی گزار رہا ہے. اگر اس طرح سے زندگی ہوتی تو کوئی بات نہیں, کھا لو پی لو بس چلے جاؤ. ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ہم تو ایک زندہ قوم ہے, ہمارے اندر ایک زندگی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو اللہ نے بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے, آخرت کی تیاری کے لیے. ہم سب سے آگے ہونا چاہیے, ہم کو ہر فہرست میں ہر لسٹ میں ہمیں آگے ہونا چاہیے. عزیز بھائیو اور دوستو, ہمارے استاد محترم مولانا سید عنایت اللہ سبحانی لکھتے گئے تو ان کے اوپر انہوں نے عرب کے خلاف بہت لکھا, بین لگ دیا کیرلا کے اندر. وہ لکھتے تھے مضمون, تو کہا گیا کہ یہ عنایت اللہ سبحانی کون ہے کہ آپ کے یہاں کے جو ہے ہمارے خلاف لکھتے رہتے ہیں. تو کہا بھائی ہم لکھتے رہیں گے, ہمارے اوپر چاہے جو ہو جائے, یہ روزمرہ جانور کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ کچھ کرو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے یہ روزمرہ کی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو ہمیں تعلیم سے آراستہ پراستہ کرنا پڑے گا, ان کے اوپر محنت کرنی ہوگی. اب جب محنت ہو جائے گی تو یہی بچے آگے چل کر کے پھر بھوش کو لکھیں گے, مستقبل کے اندر کارآمد ہوں گے. نہیں تو کیا ہو جائے گا, ابھی تو ہم جو داڑھی ٹوپی والے نظر آ رہے تھے, دنیا کے اندر داڑھی ٹوپی نظر آنے والے آ
اگر یہ قوانین لاگو ہو جائے گا نہ حلال کی نہ حرام کی کمی ہوگی. اور کیا کہ جبرن آپ کو اگر آپ طلاق بھی دے دیں گے آپ کی بیوی آپ کو زندہ نہیں ہوگی, آپ کو رکھنا ہی پڑے گا. اب جو بتائیے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حرام ہوگا اور پھر اس سے معاشرے ہوگا, تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. اسی طرح سے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اللہ سے لو لگائیں. آج جو ہے یعنی جمعیت علماء ہند کا جو ہے آج جو ہے یوم دعا کا پروگرام رکھا گیا کہ خوب دعا کریں, اللہ سے گر گرائے, تہجد کے اندر اٹھے اور جلسے میں جائے وہاں بھی دعا کرے, گھر میں رہے وہاں بھی دعا کرے. کم سے کم کچھ وقت نکال کر کے لیے مسلم قوم کے لیے, مسلم پرسنل کے لیے ایک دعا کریں کہ یا اللہ یہ قانون نافذ نہ ہو. اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, ہماری شریعت ختم ہو جائے گی, ہماری جو سماعت اس ملک میں تھی وہ ختم ہو جائے گی. اسے لو لگائیں گے اور اللہ سے رو رو کر کے گر گرا کر کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول. آج جو گئے سول کوڈ کا لا کمیشن کا آخری دن ہے, زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ میسج کر دیں, ای میل کر دیں, جو لوگ نہیں کیے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اور کریں. یہ آج جو ہے 14 جولائی لاسٹ تاریخ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچیں گے. ہو سکتا ہو نہ ہو. بتائیے ہندوؤں کے اندر, عیسائیوں کے اندر, بدھسٹوں کے اندر اتنے مذاہب گئے, لیکن جب لوگ گئے اسلام کے خلاف ہوتا گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے الکفر ملت واحدہ, کفر جو ہے جتنا اللہ کو انکار کرنے والے گئے وہ ایک ملت گئے, وہ ایک جماعت گئے. اسی طرح سے جب دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو گئے, قرآن نے کہا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود, یہ نصارہ کوئی چیز نہیں ہے, یہود کوئی چیز نہیں ہے, آپس میں بہت زیادہ دشمنی ہے, ایک دوسرے سے قریب آنا نہیں چاہتا ہے. لیکن کبھی جب اسلام کے خلاف اٹھتا ہے پھر یہ غلط. سارے ہندوؤں کے اندر اتنی قسمیں گئے, اتنی برادری گئے, لیکن آپس میں نہیں لڑتی. جب اسلام کے خلاف جب آواز اٹھاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے پھر نریندر مودی کرنے لگتا. تو عزیز بھائیوں اور دوستوں, ضرورت اس بات کی گئے کہ جو گئے 2024 کے اندر اگر ہماری یہ سرکار بنتی گئے یعنی نریندر مودی جی آتے ہیں تو کیا ہے یہ سول کوڈ ہمارے اوپر نافذ ہو جائے اور پھر ہم بھاگ نہیں سکتے. تو ہم کو ہمارے یہ ضروری اس بات کی گئے کہ ہم جو گئے اس عمارت شریعہ کا جو بھیجا گیا پیغام اس کو زیادہ سے زیادہ ہم شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ ہم بھیجیں تاکہ ہم کیا ہو جائے اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ کے قانون نافذ نہ. اس سے پہلے کیا ہوا, NRC لایا اور کیا کیا CA لایا, کیا لاتا ہے پتہ نہیں. الیکشن کے ٹائم آتے ہی لوگوں کو پتہ نہیں کیا کر دیتا. اس سے پہلے لوگوں سے پوچھنا پردھان منتری کون ہے پتہ نہیں رہتا. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے کو مجھے کون بتائیں گے, اتنا اجاگر کر دیا. یعنی یہ ساری چیزوں کو ہندو مسلمان کر کے بانٹ کر کے پہلے یہ جانتے ہی نہیں تھے لوگ. لیکن عزیز بھائی اور دوستو, ان کی جو نیت ہے کہ اس کو ہندو راشٹر گھوشت کرنے کا انشاءاللہ وہ زندگی میں نہیں ہوگا اور ان پہ قیامت تک نہیں ہوگے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں گے کہ ابھی بھی دعا کریں گے جمعہ میں, اور اس کے بعد رات میں اٹھ کر کے تہجد کے لیے اٹھیں گے. اس کے لیے خاص کر دعا کا اہتمام کریں گے کہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی کامیابی ملے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں گے, اللہ سے گر گرائیں گے, ظاہر سی بات کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو گئے اللہ سے لو لگائیں. لو جو ہے وہ ایک ہی طرح سے قوانین کو لانا چاہتا ہے کہ جب ان کے دماغ میں کیا سوال ہوا ہے کہ جب یہ حکومت کیوں قانون کیسے بھائی چلا آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اسلام کا جو ہے اسلام کا جو بنیاد جو ہے شریعت قرآن و حدیث پر, اگر وہ اس طرح سے کر دیتا ہے
ہے طلاق نکاح وراثت کو، تو کہا گیا کہ قرآن کریم کے اندر ذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کا لڑکے کا دو حصہ، لڑکی کا ایک حصہ، اور وہ تو کہہ رہے ہیں لڑکی کو بھی برابر لڑکی کو بھی برابر ہو جائے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو ہے قرآن کے خلاف ہو جائے گا، حدیث کے خلاف ہوگا، تو پھر ہماری زندگی زندہ رہ کر کے کیا فائدہ ہے دنیا کے اندر؟ اس سے اچھا ہے کہ یہ قانون سے نافذ ہونے سے پہلے سنبھل جائے، کہ جب ہمارے اوپر یہ قانون عائد ہو جائے گا کہ یہ جب ایک انسان نے طلاق دے دیا، وراثت کے حق جب بانٹوارہ کا حق ہوگا تو دے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکی کو برابر دے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کی دربار میں ٹکڑے جائیں گے، کیونکہ آپ نے فیصلہ جو کیا قرآن و حدیث کے خلاف کیا کہ بیٹے کا دو حصہ ہوگا، بیٹی کا ایک حصہ ہوگا، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو برابر دے، آدھا اس کو آدھا اس کو، پھر تو قرآن و حدیث سے ہم پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں، پھر کیسے کامیاب بھائی اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے دعا کا اہتمام کرنا، ہر کسی کو گھر کے اندر اپنے ماں بہن کو بھی اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے خوب دعا کرے، دعا کا اہتمام کرے، کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔